قضا نمازیں کون سے وقت پر ادا کی جائیں؟ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں قضا نمازیں ادا نہیں کر سکتے. ایک سورج نکلتے ہوئے، ایک سورج جب بالکل زوال کا وقت ہوتا ہے، آپ کی کھوپڑی شریف پہ اٹھتا ہے سورج، اور ایک سورج کے غروب ہوتے ہوئے، یعنی غروب سے 15-20 منٹ پہلے تک. باقی تمام اوقات میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں. قرآن خوالی کی جلیبی کھانا کیسا ہے؟ اگر جلیبی کھا لی تو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا کیا؟ میں نے بہت جلیبیاں کھائی ہیں اپنے محلے میں، کیونکہ جیسے ہی کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے، ہماری مسجد کے امام سارے محلے کے بچوں کو بلاتے تھے، آ جاؤ قرآن خوانی ہوگی تاکہ کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد گرم گرم جلیبی ملتی تھی، تو سارے محلے کے بچے جاتے تھے اور ایسی مزے کی گرم جلیبیاں ہوتی تھیں، اب تک یاد آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال قرآن خوانی کا پوچھیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تو رقیہ کے طور پہ تو قرآن خوانی جائز ہے، کیونکہ رقیہ کا تعلق ہے دم وغیرہ سے، تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ نے رقیہ کیا اور کسی نے اکرام میں جلیبی کھلا دی، بچے آئے ہوئے یا بڑے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ایک عبادت کے طور پر کی جاتی ہے، اور عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلاف سے ثبوت چاہیے. ہمیں نہیں ملتا کہ اسلاف میں کسی کے مرنے پر کسی نے قرآن خوانی کی ہو، تو اس لیے وہ قرآن خوانی ٹھیک نہیں ہے. جلیبی تو پھر اس کے بعد کی چیز ہے. باقی جلیبی کھانے سے قرآن کا اجر ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر قرآن پڑھا جلیبی کی نیت سے تھا تو پھر تو اجر نہیں ملے گا. اگر قرآن کی نیت سے پڑھا تھا، غریبی میں جلیبی کھا لی، تو اس سے انشاءاللہ قرآن کا اثر ضائع نہیں ہوگا، قرآن کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. میں UAE میں رہتا ہوں، یہاں عرب لوگ بہت اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں لیکن پیر نہیں دھوتے، موزوں پر ہاتھ بھگو کر پھیر دیتے ہیں. کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ موزے تھے ہی نہیں، تو اس پہ مسح کا جواز کہاں سے ثابت ہوگا؟ کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے موزوں پر مسح. تو جتنا حدیث سے ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا پڑے گا. اپنی طرف سے کسی موزے کو آپ قیاس نہیں کر سکتے ان موزوں پر جو نبی کے دور میں ہوتے تھے. تو اس کے لیے نص چاہیے ہمیں. تو اس لیے چاروں ائمہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں. اہل اطلاق کسی نے بھی عام موزوں پہ مسح کو جائز قرار نہیں دیا. تو حدیث میں جورب کا بھی جو لفظ ہے نا، وہ جورب سے وہی والے جورب مراد ہیں جو نبی کے دور میں ہوا کرتے تھے. یہ وہ جورب تھے جو جوتے کا آلٹرنیٹ تھے. صحابہ کرام ایسا نہیں تھا کہ پہلے موزے پہنتے تھے پھر جوتے، وہ جوتے کے آلٹرنیٹ کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. تو اس لیے سب فقہا نے یہ شرطیں، کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں. ان کا بڑا مقصد یہی ہے کہ کسی درجے میں جوتے کا آلٹرنیٹ بنے ہو. کسی نے شرط لگائی اتنے میل چل سکتا ہو، کسی نے کہا پانی نہ جاتا ہو. بہرحال وہ شرطیں فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے، لیکن یہ جو عام موزے ہوتے ہیں ان میں وہ شرطیں نہیں پائی جاتی. بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ٹیشو پیپر بھی کوئی پاؤں پہ لپیٹ دے گا تو اس پہ بھی مسح جائز ہے. یہ بھی غلط ہے. تو کیونکہ پھر تو ٹیشو پیپر کو بھی جائز، کچھ بھی چڑھا لو تھوڑی ہو جاتا ہے اس سے. اور یہ تو موزے بعض لوگ کہتے ہیں حرج کی وجہ سے ہے نا، کہ موزے اتارنے میں حرج واقع ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے وضو پاؤں میں مسح کی اجازت دی. تو عام موزے اتارتے ہوئے بھی حرج ہوتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے. عام موزے اتارنے میں حرج نہیں ہوتا، عام موزے پہن کے بھی پورا وضو ہو سکتا ہے، پاؤں گیلے ہو سکتے ہیں آپ کے. آپ کہہ سکتے ہو پاؤں گیلے ہو جائیں گے، بے چینی ہوگی، تو یہ بے چینی ہونا شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے. تو عذر اس کو شریعت نے عذر نہیں سمجھا. یہ تو آپ پاؤں گیلا ہے یا موزہ گیلا ہو گیا، اس کو شریعت تھوڑی عذر مانتی ہے. تو عذر تو وہ عذر مانا جائے گا جس کو شریعت عذر مانتی ہے. تو شریعت اس موزے کو عذر مانتی ہے کہ جس کو اتارے بغیر پاؤں دھونا ممکن ہی نہ ہو. تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ بھائی اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر مسح کر لو. ان موزوں کو تو آپ پہن کے بھی پورے پاؤں دھو سکتے ہو، تو اس پہ مسح کہاں سے جائز ہو گیا؟ بعض لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. جس امام نے عام موزوں پہ مسح کیا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. یقیناً ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کا ذمہ دار وہ امام ہے جو عام موزوں پہ مسح کر رہا ہے. اس لیے ذمہ دار ہے کہ بھائی تم انڈیویجولی نماز جیسے چاہے پڑھو، لیکن جب تم مقتدیوں کو نماز پڑھا رہے ہو تو آپ ان کی رائے کا بھی تو احترام کرو نا. آپ کے پیچھے ہر مکتبہ فکر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ایک قرآن و سنت سے جو رائے ہے اپنے مقتدیوں پر آپ وہ زبردستی کیوں ٹھوس ہے؟